بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات ہیں، ذرا آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں کیونکہ اب بیک ڈور چینل پہ بہت کچھ ہو رہا ہے اور کافی تیزی سے ہو رہا ہے، اور اس میں ایک بات تو خبر جو ہر طرف سے کم و بیش کنفرم ہو چکی ہے کہ نئے آرمی چیف نے آنا ہی آنا ہے۔ وہ اکتوبر میں آ جائیں یا نومبر میں آ جائیں، بس اتنا مسئلہ پھنسا ہوا ہے کہ اکتوبر میں اپوائنٹ کیا جائے یا نومبر میں کیا جائے۔ یہ ہے معاملہ۔ قبل از وقت بھی نوٹیفیکیشن ہو سکتا ہے اور عمل درآمد وہ 29 نومبر کو ہی ہوگا۔ یہ دونوں آپشن اس وقت زیر غور ہیں، اور یہ بات آلموسٹ کنفرم ہو چکی ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو 29 نومبر کو ہر صورت میں ریٹائر ہونا ہے، اور ان کی ایکسٹینشن یا ان کو کسی اور عہدے پہ چیف آف ڈیفنس یا اس طرح کا کام جو ہے وہ اب خارج از امکان ہے۔ اس کے چانسز بہت ہی کم ہو چکے ہیں، نہ ہونے کے برابر ہیں۔ یہ بات کنفرم کر دی گئی ہے مختلف سیاسی جماعتوں نے بھی، اور اندرون ملک اور بیرون ملک دونوں طرف سے یہ بات آ چکی ہے۔ اب ہو رہی ہے جی عام انتخابات کی باتیں کہ عام انتخابات کب، کیسے اور کیسے ہوں۔ موسٹلی جو زیادہ کنسنسس ہے وہ اسی پہ پایا جاتا ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ اکتوبر میں ہو جانے چاہیے، اکتوبر کا لاسٹ ویک یا نومبر کا فرسٹ ویک۔ اس سے زیادہ انتخابات جو ہیں وہ ڈیلے نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ پاکستان کی معیشت، پاکستان کا سسٹم، پولیٹیکل سسٹم، پارلیمانی انتظامی ڈھانچہ وہ اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ غیر یقینی کی صورتحال آگے بڑھتی رہے اور پاکستان کی اکانومی، پاکستان کی معیشت اور پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی تھی معیشت وہ ٹوٹتی رہے اور ناقابل تلافی نقصان کی طرف جانے سے بچا جائے۔ لیکن جو اس وقت عام انتخابات ملک کے فائدے میں ہے، عام انتخابات فوری ہوں، یہ ملکی مفاد ہے، قومی مفاد ہے۔ پاکستان تحریک انصاف بھی چاہتی ہے کہ انتخابات فوراً ہوں، اور یہ جو مراسلہ حکومت ہے اس کو کہا جائے کہ جناب اب آپ بہتر ہے کہ آپ چلے جائیں۔ اب اس میں جبکہ نواز شریف صاحب، مسلم لیگ نواز یہ چاہتی ہیں کہ اب انتخابات جو ہیں وہ مارچ اپریل میں ہوں، ابھی نہ ہوں، اس سال انتخابات نہ ہوں۔ یہ پہلے دن سے ہی جو ہے معاملہ چل رہا ہے۔ اس کی ریزن میں بتا دیتا ہوں کہ مارچ اپریل تک کیوں آیا، کیونکہ 50-50 پہ آ گئے ہیں۔ جب یہ مراسلہ حکومت کو لایا جا رہا تھا اور جب ملاقاتیں ہو رہی تھیں، پیغام رسانی ہو رہی تھی، لندن میں ملاقاتیں ہو رہی تھیں، دبئی میں ہو رہی تھیں، پنڈی میں ہو رہی تھیں، اسلام آباد میں ہو رہی تھیں، لاہور میں ہو رہی تھیں ملاقاتیں، اور یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، اس میں کوئی سیکریسی نہیں ہے۔ صرف سیکریسی ان کے لیے تھی جو سمجھتے تھے کہ جی میں ملاقاتیں کر رہا ہوں تو کسی کو نہیں پتا۔ ایسا نہیں ہے، ملاقاتیں ہو رہی تھیں، ملاقاتیں کرنے والے آ کے بتاتے تھے جی ہماری ملاقاتیں ہوں گی، ہمارا کام سیٹ ہو گیا۔ دوسرا جاتا تھا وہ کہتا تھا کہ ہمارا کام سیٹ ہو گیا، تیسرا جاتا تھا وہ کہتا نہیں ہمارا کام سیٹ ہو گیا۔ تو سیٹنگ ویٹنگ چل رہی تھی۔ تو ان کے ساتھ ایک طے ہوا تھا، وہ طے ہوا تھا کہ پورا مدت پوری کرے گی پارلیمان، اور یہ حکومت جو ہے، جو مراسلہ حکومت ہے، یہ اگست 2023 تک قائم رہے گی، اگست 2023 تک قائم رہے گی، اور اس میں قبل از وقت انتخابات نہیں ہوں گے۔ یہ طے ہوا تھا، اور اس میں گارنٹرز تھے، اندرون ملک بھی اور بیرون ملک بھی، یہ گارنٹرز بھی تھے۔ اس دوران ہونا کیا تھا، اس دوران جس وقت حکمراں اتحاد ہے، خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز، انہوں نے اپنے ذرا کام سیدھے کرنے تھے۔ نیب آرڈیننس، الیکٹرانک ووٹنگ مشین، اور اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ سے محروم کرنا، اور اپنے مقدمات کو مینیج کرنا، یہ سارے کام تھے۔ تو 3-4 کام جو لیجسلیشن والے وہ ہو گئے، لیکن اگلا کام ابھی تک نہیں ہو سکا، مقدمات میں یہ پھنسے ہوئے ہیں۔ اور جب یہ سارا کام شروع ہوا تو ایک پبلک ریئیکشن بھی آیا، اور پتہ چلا یہ تو بہت جلدی میں ہے، اور ECL پالیسی تبدیل کر دی، ECL سے نام نکال دیے، سب کچھ کر دیا، اور آدھی سے زیادہ کابینہ آ گئی آپ کی جو ہے ضمانتوں پر رہا۔
اس سے ایک پبلک پریشر بھی آیا. پبلک پریشر نے ہی اصل میں سارا کام خراب کیا. تو یہ 1 سال کے اندر اندر انہوں نے کرنا تھا. اس دوران انہوں نے ایک اور کام کرنا تھا کہ عمران خان صاحب کو ذرا فل ڈوز دینی تھی 1 سال کے اندر اندر. ان کا اثر ضائع کرنا تھا عمران خان صاحب کو اگست 2023 سے پہلے پہلے. کچھ مقدمے، کچھ اس طرح کے کام کرنے تھے. یہ سارے کام کیے جانے تھے. یہ ایک باقاعدہ طور پہ پلان تھا. پھر ایک اور بھی تھا، اور وہ یہ تھا کہ ایک سال ہم آپ کو دیں گے، 2 سال بھی دے سکتے ہیں، اور آپ اس کے بدلے میں 1 سال ہمیں دیں گے. یہ ایک انڈرسٹینڈنگ تھی. لیکن وہ ساری کی ساری فلاپ ہو گئی. اور وہ فلاپ کس نے کی؟ کسی اور نے نہیں کی، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. کیونکہ جب انسان جو ہیں وہ زمین پہ خدا بن کر سوچنا شروع کر دیں، نعوذ باللہ، اور نہ خدا بن کے وہ کہیں، اور ان میں تکبر، کبریائی اللہ تعالیٰ کی شان ہے، وہ آ جائے خدا نخواستہ ایک انسان میں، تو پھر اور ساری کی ساری اپنے منصوبے بنائیں اور یہ سمجھیں کہ ہم نے ساری سائٹس کور کر لی ہیں، تو ایسی صورت میں پھر اللہ تعالیٰ سب سے بڑا منصوبہ ساز ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی سب سے بڑا حاکم ہے، اور حاکمیت اور مطلق العنانیت صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے. تو وہ ہوا اللہ کے فضل و کرم سے، اور پاکستان کے عوام سڑکوں پہ نکلے، اور اس طریقے سے نکلے کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ کتنے بے پناہ طریقے سے، اور جمع غفیر جو ہے پبلک کا آیا، اور ایک سب کچھ وہ سارا منصوبے جو تھے وہ سب کو بہا کر لے گیا. یہ ہوا. اور اس کے بعد اگلا کام یہ ہوا مزید یہ کہ یہ جو مراسلہ حکومت آئی، انہوں نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا. ان کی پریورٹی یہ تھی نہیں کہ معیشت کو ٹھیک کرنا ہے، اب تک نہیں ہے. 4 مہینے ہونے کو ہیں، اب تک نہیں ہے، اور 4 مہینوں میں جو کچھ ہو چکا رپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ چیزیں کہاں سے کہاں تک پہنچ چکی ہیں. یہ ہے صورتحال. اس دوران اب 1 سال تو بہت مشکل ہے چلنا. اب وہ کہتے ہیں کہ جی کم از کم آپ ہمیں مارچ اپریل تک تو لے کے جائیں، مارچ اپریل تک موقع دیں، ہم کچھ نہ کچھ جوڑ توڑ کریں اور چیزوں کو مینج کرنے کی کوشش کریں. یہ عمران خان صاحب کا جو ہوا ہے، اس غبارے سے ہوا نکالیں، اور اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ اور یہ ساری چیزیں اس میں ایڈ اپ کر لیں، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ اسی طرف ہی جانا چاہ رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے، پھر ضمنی الیکشن ہو گیا. ضمنی الیکشن میں بڑی کلیئر سچویشن ہے کہ کوئی دوسری پارٹی قریب بھی نہیں ہے پی ٹی آئی کے. مسلم لیگ نواز، پاکستان پیپلز پارٹی سب کوسوں دور ہیں. اور جو سرویز ہوئے ہیں اس کے میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے مور دین 80% سیٹوں پہ وہ کامیاب ہے. اگلا یہ ہوا کہ جو دوست ممالک ہیں، اور خاص طور پہ ہمارے جن کے ساتھ اسٹریٹجک مراسم ہیں، چائنا سمیت، ان سب نے بھی اس مراسلہ حکومت کو تسلیم نہیں کیا، اور بہت ہی سخت میسج دیا گیا. اور پھر چین کے وزیر خارجہ نے بتا بھی دیا اوپنلی کہ جناب ایشیائی ممالک جو ہیں وہ مغربی ملکوں کے چنگل سے نکلیں، اور مغربی ملکوں کے سامنے اپنی خودداری اور اپنی خود مختاری وہ نہ بیچیں. یہ چین کے وزیر خارجہ، یہ کس کا پیغام تھا؟ پھر چائنا نے ایک کانفرنس بلائی، اس میں ہم نہیں تھے. تو یہ بہرحال، اور دوسرے دوست ممالک بھی، یہ چیزیں اس وقت چل رہی ہیں. خارجہ پالیسی فلاپ ہو چکی ہے مکمل طور پہ، اور ظاہر ہے ہمارے وزیر خارجہ جو ہیں ابھی تک ان کو تجربہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت بڑے لیڈر ہیں، لیکن خارجہ امور میں ان کا تجربہ نہیں ہے. تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں. اس لیے جی معاملہ پھنسا ہوا ہے، اور اب رزسٹ کیا جا رہا ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے، اور انتخابات کو ڈیلے کیا جائے. 50-50 کیا جا رہا ہے کہ کم از کم ہمیں مارچ اپریل تک تو ٹائم دیں. چلیں 6 مہینے نہ صحیح، اب پورا سال نہ صحیح، کم از کم 6-8 مہینے تو ہمیں انجوائے کرنے دیں، بلکہ اس سے زیادہ ہو جائے گا. تو یہ چیزیں چل رہی ہیں، اور اس وقت یہ مذاکرات چل رہے ہیں. اور لیکن مجھے لگ رہا ہے جی کہ یہ پاسبل لگ نہیں رہا ایسا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب میں حکومت ہے، خیبر پختونخوا میں حکومت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ اور اقدامات بھی کرنے شروع کر دیے ہیں گورنمنٹ نے، یعنی کہ پنجاب گورنمنٹ نے اور خیبر پختونخوا نے. وہ بھرپور قسم کی تیاریاں کر رہے ہیں، اور اگر
یہ جو ٹیڑھی وہ کہتے ہیں سیدھے ہاتھ سے یہ گھی نہ نکلے، پھر ٹیڑھے ہاتھ سے ٹیڑھی انگلی سے کرنا پڑے گا، یہ ساری چیزیں۔ اب جو فارنر غیر ملکی گارنٹرز تھے وہ میدان میں آ چکے ہیں، اور وہاں پہ بھی جوڑ توڑ شروع ہو چکا ہے، کیونکہ جو ضمنی الیکشن ہے، یہ ضمنی الیکشن کے بارے میں بھی شکایت لگائی گئی نا کہ جناب ہمیں بے یار و مددگار چھوڑا گیا، لیکن ظاہر ہے ضمنی الیکشن سپریم کورٹ آف پاکستان، چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک بات کی ہے، انہوں نے بہت واضح طور پہ کہا ہے کہ ضمنی الیکشن کیسے ہوئے، شفاف طریقے سے، اس پہ ہم موجود تھے، یہ انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اداروں میں مداخلت نہیں کریں گے، اداروں سے ان کا کام صحیح طور پہ کروائیں گے۔ یہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے واضح طور پہ میسیج دیا ہے، کیونکہ یہ مجھے ذاتی طور پہ بتا دوں کہ اس دن سخت ترین مانیٹرنگ کی جا رہی تھی، سخت ترین مانیٹرنگ کی جا رہی تھی، اور 3-4 شکایتیں آئیں، اور جو میری اطلاع کے مطابق وہ چیف جسٹس آف پاکستان کو بھیجی گئیں، عام شہریوں نے بھیجی، عام شہریوں نے، اور چیف جسٹس آف پاکستان نے اس کو آگے فارورڈ کیا کس کو؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو۔ اس لیے اس پہ اس دن پوری نظر تھی سپریم کورٹ آف پاکستان کی، اور وہ مانیٹر کر رہے تھے، کیونکہ وہ الیکشن ضمنی الیکشن ہو رہے تھے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کے مطابق ہو رہے تھے، اور وہ دیکھ رہا تھا، وہ پینڈنگ تھا۔ اسی لیے جب چودھری پرویز الہی کو 2 نمبر طریقے سے ہروانے کی کوشش کی گئی تو معاملہ پھر واپس سپریم کورٹ آف پاکستان میں گیا، اور وہ وہیں سے حل ہوا، جس کے بعد مسلم لیگ نواز نے، مریم صفدر صاحبہ نے، شہباز شریف صاحب نے، مولانا نے بہت زیادہ سپریم کورٹ پہ حملے کیے، اور ایک دانشوروں کے گروپ نے بھی بہت زیادہ حملے کیے اور ملائن کرنے کی کوشش کی آنریبل ججز کو، تو اس کا جواب دیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان نے۔ تو یہ سارے کا سارا خوف ہے جو کہ فوری الیکشن سے روک رہا ہے حکمراں اتحاد کو۔ ایک تو وہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے تو صحیح، لیکن اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان بیٹھا ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ اس وقت فل پاور میں ہے اور کسی قسم کا دباؤ نہیں لے رہا۔ الیکشن کمیشن تو مینیج ہو سکتا ہے، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کو مینیج کون کرے؟ یہ سب چیزیں ہیں، اس لیے یہ ابھی پنگ پونگ چل رہا ہے، اور مارچ اپریل تک جانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو لیکن میرا خیال ہے کہ شاید ایسا نہ ہو، انتخابات جو ہیں وہ اسی سال ہی ہونے ہیں، اور اسی سال ہوں گے تو بات بنے گی، ورنہ چیزیں ان کے ہاتھ سے نکلتی جائیں گی اور تیزی سے نکلیں گی، پھر سنبھالی نہیں جا سکیں گی۔ ابھی تو تھوڑا سا وقت ہے، لیکن گو کہ بہت بہت بری حالت ہو چکی ہے، تو دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔